ایک ہندو لڑکی کا واقعہ۔ ایک ہندو لڑکی اپنے کلاس کی سہیلی کے یہاں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ اس کی کلاس کی جو سہیلی تھی وہ مسلمان تھی۔ اس کی والدہ بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ کچھ دیر تک اپنے سہیلی کے ساتھ کھیلتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی والدہ اس کو پڑھنے کے لیے بلا لیتی تھی۔ ہندو لڑکی بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اس طرح دونوں نے قاعدہ پڑھ لیا۔ ہندو لڑکی نے بھی قاعدہ پڑھ لیا اپنے سہیلی کے ساتھ۔ قاعدے کے بعد قرآن کا ناظرہ پڑھ لیا، مکمل کر لیا۔ ہندو لڑکی نے بھی قرآن کا ناظرہ مکمل کر لیا۔ اب ہندو لڑکی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، تو ہندو لڑکی کی گھر والوں نے اس کا رشتہ کر دیا۔ رشتہ ایسے گھر کیا جو لڑکا بہت ہی متشدد تھا، مسلمانوں کا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ہندو لڑکی پریشان اپنے استانی کے گھر گئی اور اپنے استانی سے کہا کہ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ کر دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، اگر گھر والوں کو معلوم ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ میرا رشتہ ایسے گھر کیا ہے جو بہت ہی متشدد لڑکا ہے اور وہ مسلمانوں کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ تو ہندو لڑکی کی جو استانی تھی، جس نے قرآن پڑھایا تھا، تو اس نے تسلی دی اور کہا کہ اگر تجھے قرآن سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ تیرے لیے ضرور نکالے گا۔ اس کی استانی نے اس کو سمجھایا اور اس کے بعد اس کو تحفہ بنایا اور تحفے کے اندر قرآن کو رکھا۔ بہت اچھی طریقے سے اس کی پیکنگ کی اور بہت اچھے طریقے سے سجایا۔ اس کی والدہ سے کہا کہ یہ تحفہ ہے، اس تحفے کو یہاں نہیں کھولنا، یہ اپنے سسرال میں جا کر کھولے گی۔ ہندو لڑکی کی والدہ نے ان کی بات مان لی۔ اس طریقے سے یہ قرآن کا نسخہ اس لڑکی کے گھر چلا گیا۔ اب ہندو جو لڑکی تھی، جہاں شادی ہو گئی تھی اس کا شوہر، اس کا خاوند کام پر چلا جاتا اور یہ پیچھے قرآن پڑھتی۔ جب اس کا آنے کا وقت ہو جاتا تو یہ قرآن بند کر دیتی اور اس کو چھپا دیتی۔ اس طریقے سے کئی سال گزر گئے۔ اب وہ حاملہ ہو گئی۔ اب آنے والے بچے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس کو ایمان کے اندر کیسے داخل کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو کلمہ پڑھانا ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے شوہر کو مسلمان بنا دے۔ اس کا خاوند، اس کے شوہر نے اپنی رپورٹ کرائی تو اس رپورٹ کے اندر کینسر آیا اور کینسر بڑھ گیا۔ وہ آیا اپنے گھر، بیوی کے سامنے آ کر رونے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا، لا علاج قرار دے دیا کہ کینسر کی بیماری ہو گئی۔ اب 1 مہینے بھی نہیں ہے، 1 مہینے سے پہلے ہی میں ختم ہو جاؤں گا۔ آپ کتنی خوبصورت ہے، محبت کرنے والی ہیں، کتنی فرما بردار ہیں، اب میرے پاس 1 مہینہ بھی نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ 1 مہینے سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں کہ آپ کا علاج، آپ کی دوائی میرے پاس ہے، آپ صحت یافت ہو جائیں گے۔ تو اس کے شوہر نے کہا اگر میں صحت یافت ہو جاؤں گا تو جو آپ کہیں گے اس کو میں ضرور پورا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگر میں صحت یافت ہو گیا تو جو آپ کہیں گے میں اس کام کو ضرور کروں گا۔ تو ان کی جو بیوی تھی وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر نے کہا کہ اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا کہ مجھے کرنے دیجئے کہ اگر آپ کو صحت یافت ہونا ہے۔ تو ان کے شوہر نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس نے اپنی استانی کو دیکھا تھا، ان کی استانی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی تھی۔ تو انہوں نے اپنے شوہر، اپنے خاوند کے اوپر 1 مہینے تک سورہ فاتحہ پڑھ دم کرتی رہی۔
ایک مہینے کے بعد اس کا خاوند وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور رپورٹ چیک کرائیں تو اس رپورٹ کے اندر کینسر کا نام و نشان تک بھی نہیں تھا. اس کینسر کا نام و نشان ختم ہو گیا. تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر کی تو کوئی بھی نشان نہیں ہے. تو اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ بتائیے، آپ سے میں نے وعدہ کرا تھا میں اس وعدے کو پورا کروں گا. تو ان کی بیوی نے کہا آپ کلمہ پڑھ لیجئے اور مسلمان ہو جائیے. تو جب یہ کہا تو کہا اب یہ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ تو ان کی بیوی نے پورا اپنا ماجرا بیان کیا کہ میری کلاس کی ایک سہیلی تھی، وہ مسلمان تھی، وہ اپنی والدہ کے بعد پڑھتی تھی تو میں بھی پڑھتی تھی اور میں نے قرآن مکمل کر لیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا تھا. میں نے آپ کے پیچھے قرآن پڑھتی تھی اور جب آپ چلے جاتے تو میں آپ کے پیچھے قرآن پڑھتی تھی اور میں آپ کے بارے میں اللہ سے دعا کرتی تھی اے اللہ میرے شوہر کو، میرے خاوند کو مسلمان بنا دے. تو آپ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، آپ مسلمان ہو جائیے اور کلمہ پڑھ لیجئے. تو ان کے شوہر نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کو کلمہ پڑھایا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا. یہ تینوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے اور اب یہ گھبرانے لگے کہ کہیں برادری والوں پتہ نہ چل جائے. تو ان کے خاوند نے، ان کے شوہر نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، اس کا بندوبست میں ضرور کرتا ہوں. ان کے خاوند نے سعودی عرب کے اندر اپنی جاب کے لیے اپلائی کی اور ان کے وہاں پر اچھی جاب لگ گئی اور سعودی عرب کے اندر اچھی طریقے سے زندگی گزارنے لگے.